خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، گناہ کرنے کا 5واں نقصان۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے بارشوں کو برسانا بند کر دیتے ہیں۔ ایک بارشیں بند ہو جاتی ہیں، دوسرا بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یعنی جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس وقت ان بارشوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اب لوگوں کو اللہ معاف فرمائے یہ بھی معلوم نہیں زکوٰۃ لگتی کتنی چیزوں پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف دلچسپی نہیں، رغبت نہیں، دھیان نہیں کہ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا حکم ہے۔ ہمیں اس کے اندر غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہمیں غفلت سے اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن عام لوگوں کی اس کے اندر سستی ہے، اور جبکہ ہمیں اللہ پاک کے اس حکم کو حکم سمجھ کے پورا کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ گزرے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر ایک ان کا غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ اب جو بادشاہ سلامت ہے وہ ایاز کی بڑی بات مانتا تھا، بڑا چہتا غلام تھا یہ بادشاہ کا ایاز۔ تو باقی وزراء جو ہے وہ بڑے آپس میں باتیں کرتے کہ بادشاہ اس کی بات مانتے ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم بڑے عہدے رکھنے والے، لیکن ہماری اتنی اہمیت نہیں جو اس کے مقابلے میں ہے۔ تو جب یہ بات بادشاہ کے سامنے پہنچی تو بادشاہ نے ایاز اور ان وزراء کے اندر فرق کرنے کے لیے کہ ایاز کو بادشاہ کس وجہ سے ترجیح دیتا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بادشاہ ایاز کی بات مانتا ہے، اس کے لیے بادشاہ نے تمام وزراء کو بلایا۔ تمام جب وزراء آگے مجلس لگ گئی تو بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر اعظم سے کہا، اس وقت بادشاہ کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا آیا اور بڑا یادگار قسم کا ہیرا تھا، اور بادشاہ نے سب کو دکھایا، دے کر بڑے سارے خوش ہوئے۔ تو بادشاہ نے پھر وزیر اعظم کو بلایا، کہا کہ یہ ہیرا ہے، آپ اس کو پکڑی اور ٹپک کر اس کو توڑ دیجئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وزیر اعظم کھڑا ہو کر معافی مانگنے لگا، جا پناہ یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی ہیرا اور میں اس کو توڑ دوں؟ بادشاہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں ایسی نافرمانی نہیں کر سکتا، ایسا نقصان میں نہیں کر سکتا، آپ اس ہیرے کی حفاظت فرمائیں، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا آپ بیٹھ جائیے۔ پھر ایک وزیر کو بلایا، اس کو بھی بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو اٹھائیے اور توڑ دیجیے، وہ بھی کھڑا ہو کے معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ سلامت جان کی سلامت چاہتے ہوئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، آپ یہ بڑا یادگار ہیرا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی کہا بیٹھ جاؤ۔ اس طرح مختلف وزراء آتے رہے اور انکار کر کے جاتے رہے۔ پھر آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا، جی حضور۔ ایاز جب آگے آئے تو بادشاہ نے کہا اس ہیرے کو پکڑو اور ٹپک کر توڑ دو، اور ایاز نے جیسے ہیرا پکڑا اور زمین پہ زور سے مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہیرا ہو گیا۔ بادشاہ پہلے غصے ہوا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہاری عقل ان وزراء سے زیادہ ہے، تم ان وزراء سے زیادہ سمجھدار ہو، انہوں نے نہیں توڑا، تم نے اس ہیرے کو کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں نے ایک طرف ہیرے کو دیکھا، ایک طرف میں نے آپ کے حکم کو دیکھا، میرے سامنے جو اہمیت تھی اس ہیرے کی نہیں تھی، آپ کے حکم کی تھی۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ ہیرا تو ٹوٹ سکتا ہے مگر بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر، میرے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری اس زندگی کے اندر ہماری خواہشات ٹوٹ سکتی ہیں، ہماری چاہتیں ٹوٹ سکتی ہیں، ہماری مرضیات ٹوٹ سکتی ہیں، پر رب کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگیوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جب یہ میرے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی قربت اور اپنا تعلق نصیب کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی